بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السلام علیکم۔ مصر کی وہ صبح عام صبحوں جیسی نہیں تھی، کیونکہ اس دن سورج بھی ذرا غرور سے نکلا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ آج وہ ایک ایسے شہر پر چمکنے والا ہے جہاں دولت کی چمک اس سے کم نہیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ریت کے ذرے بھی تاریخ کے قصے جانتے تھے اور دیواریں پرانے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھیں۔ اسی شہر میں ایک رئیس رہتا تھا جس کا نام امیر ابن امیر تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر مصر کی دولت ایک جگہ جمع ہو کر دی جائے تو بھی امیر کے خزانے کے برابر نہ ہوگی، مگر قدرت کا عجیب انصاف یہ تھا کہ اتنی دولت کے باوجود اس رئیس کی زندگی میں ایک ایسی الجھن تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ امیر بن امیر کو گھوڑوں سے بے حد محبت تھی، محبت بھی ایسی کہ عام آدمی ایک گھوڑا پال تو شوق کہلاتا ہے اور امیر 100 گھوڑے پالے تو ضد۔ اس نے ایک ہی نسل کے 100 گھوڑے خریدے تھے، سب کے سب سفید، مضبوط، لمبے قد والے اور تیز رفتار۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی کاریگر نے ایک گھوڑا بنایا اور پھر اسی کو 100 بار دہرا دیا ہو۔ جب وہ گھوڑے پہلی بار استقبل میں لائے گئے تو پورا شہر دیکھنے آیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ متاثر، کچھ الجھن میں اور کچھ دل ہی دل میں ہنس رہے تھے، کیونکہ 100 ایک جیسے گھوڑے پالنا عقل سے زیادہ دولت کا کمال لگتا ہے۔ شروع میں امیر بہت خوش تھا۔ وہ روز استقبل جاتا، گھوڑوں کو دیکھتا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور فخر سے کہتا کہ یہ سب میرے ہیں۔ مسئلہ اس دن پیدا ہوا جب وہ صبح سواری کے لیے نکلا اور شام کو واپس آ کر بولا کہ میرا پسندیدہ گھوڑا الگ باندھ دو۔ خادم نے ساری لایا اور ایک گھوڑا الگ کر دیا۔ امیر نے گھوڑے کو غور سے دیکھا، پھر ذرا پیچھے ہٹ کر دوبارہ دیکھا، پھر اس کے گرد چکر لگایا۔ آخر کار اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ وہی ہے، یہ اس کا جڑواں بھائی۔ مگر رئیس ہو کر شک ظاہر کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کی، مگر وہ خاموشی اس کے دل میں طوفان لے آئی۔ اگلے دن بھی وہ سواری کے لیے نکلا، واپسی پر پھر وہ سوال، پھر وہی شک۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا تھا کہ گھوڑا کون سا ہے، بلکہ یہ تھا کہ رئیس خود کو کمزور اور محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ رات کو بستر پر لیٹا رہتا اور سوچتا کہ اگر میں اپنے گھوڑے نہیں پہچان سکتا تو میری ساری شان کس کام کی۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہی پڑے گا۔ سب سے پہلے خیال اسے یہ آیا کہ نام رکھ دیا جائے۔ اس نے بڑے جوش سے اعلان کیا کہ ہر گھوڑے کا الگ نام ہوگا۔ پہلے گھوڑے کا نام بجلی رکھا، دوسرے کا طوفان، تیسرے کا آندھی، چوتھے کا بادل، پانچویں کا بادل اعظم، چھٹے کا بادل خاص، ساتویں کا اصل بادل، آٹھویں کا وہ بادل جو کل تھا۔ مگر جیسے جیسے نام بڑھتے گئے خود امیر بھی الجھتا گیا۔ شام کو جب اس نے آواز دی کہ بجلی آؤ تو 5 گھوڑے ایک ساتھ دوڑ پڑے اور باقی گھوڑے ایسے کھڑے رہے جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو۔ امیر نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ راستہ غلط ہے۔ اس کے بعد اس نے نشان لگانے کا حکم دیا، کسی کے کان پر نیلا فیتا، کسی کے کان پر لال، کسی کے گلے میں پٹی۔ مگر اگلی صبح جب وہ استقبل آیا تو سب کہتے غائب تھے۔ گھوڑے رات کو آپس میں کھیلتے رہے تھے اور کہتے کہیں گے گم ہو چکے تھے۔ ایک گھوڑا تو فخر سے سر ہلا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ انسان سمجھتا ہے وہ کل مندی، مگر اصل کھیل تو ہم کھیلتے ہیں۔ اب امیر کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ اس نے دم پر گھنٹیاں لگوانے کا حکم دیا تاکہ آواز سے پہچان ہو سکے۔ مگر جیسے ہی 100 گھوڑے ایک ساتھ چلے، پورا استقبل ایسے گونج اٹھا شادی کی بارات نکل آئی ہو۔ اس دن امیر کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اسے مذاق بنا دیا ہے۔ وہ شام کو اکیلا بیٹھا ریت کو دیکھتا رہا اور پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مسئلہ گھوڑوں میں نہیں بلکہ اس کی نظر میں ہے۔ اس خیال کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مصر کے سب سے دانا لوگوں سے مدد لے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل سبق ابھی بہت دور ہے اور اس کے 100 گھوڑے ابھی سے بہت کچھ سکھانے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو چھوٹی اچھی لگے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شامل نہیں، میرے سب تب تک کے لیے اللہ حافظ۔